شاذ ہی کسی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بدولت اتنی راحت ملی ہو۔ رات اس بنا پر کہ جہاں 400 مایوسی اور ڈپریشن پھیلی ہو، کہیں سے تو امید کی کرن نظر آئی ہے۔ مسئلہ خاصا حساس تھا کہ جن پر مقدمات چلانا مقصود تھا، ان پر کن عدالتوں میں یہ مقدمات چلیں گے۔ قومی اسمبلی کو تو دیکھے، اس نے برق رفتاری سے قوانین پاس کیے جن کا اسے کہا گیا۔ ہمارا سیاسی نظام بڑی مسلطوں کے تابع تو ہے ہی، لیکن جتنی تابع داری قومی اسمبلی نے دکھائی، اس کی نظیر ہماری تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اوپر سے جو قانون آیا، اس پہ ٹھپا لگا دیا گیا، بنا بحث کے، اور ظاہر ہے بنا سوچ کے۔ آج کل کے حالات میں سوچ رکھنا تو ایک قسم کا تکلف ہے، اور قومی اسمبلی ایسی تکلف میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پڑی۔ قومی اسمبلی کے حوالے سے ذکر اس قومی اسمبلی کا ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ممبران نکلنے کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے فضول کی حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے بھی بغیر سوچے یہ بیکار کا قدم اٹھایا اور پھر نقصان بھی خود ہی اٹھایا۔ مشکلات میں پی ٹی آئی تو پڑ گئی تھی، لیکن جس اجلت سے اس نے ایسی کارروائیاں کی وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ خیر یہ الگ بحث ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جو قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ممبران کے جانے کے بعد باقی رہ گئی، اس نے ماتحتی کا پورا حق ادا کر دیا، اور اس ماتحتی میں اس قانون کو پاس ہونا بھی شامل ہے جسے اب سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے رد کیا ہے۔ یہ قانون ایک ترمیم کی شکل میں آیا، اور اس ترمیم کی روح سے عام شہریوں کے مقدمات پسند کی عدالتوں میں چلائے جا سکتے تھے۔ کھل کے بات ہم کر نہیں رہے، اور شاید اسی میں بہتری ہے، لیکن جب من پسند ترمیم پاس ہوئی تو ہر طرف سے آوازیں اٹھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ آئین کے خلاف ہے، یعنی آئین کسی ایسے نرالے قانون کی گنجائش نہیں رکھتا۔ لیکن آج کے موسم میں کس نے ایسے اعتراضات پر کان دھرنا تھا؟ جنہوں نے آوازیں اٹھائی تھی وہ بولتے رہے، اور جنہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا وہ اس پر بڑے اعتماد سے عمل درآمد کرتے رہے۔ قومی اسمبلی سے قانون پاس ہو گیا، صدر مملکت کے پاس قانون گیا، انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن واویلا اٹھا کے اتنے دن بیت گئے ہیں، جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بغیر صدر صاحب کے دستخطوں کے مجزوہ قانون حتمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ صدر صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ میں نے یہ قانون واپس کر دیا تھا، لیکن میرے اسٹاف نے مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے اندھیرے میں رکھا، اور تاثر یہی دیا گیا کہ قانون واپس کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہوا تھا۔ یہ بیان صدر صاحب کی بے چارگی کا ایک اظہار تھا۔ اس کے علاوہ وہ کرتے بھی کیا؟ صدر مملکت تو وہ اب تک ہیں، لیکن بھی کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کسی اور کے شکنجے میں نہیں تو کم سے کم حالات کے شکنجے میں ضرور پھنسے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے البتہ اس قانون کو چیلنج کر دیا۔ ریٹائرڈ جسٹس جواد خواجہ کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ بیرسٹر اعتراض حسن بھی بہت چیخے چلائے، اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے دروازے پر دستخط دی۔ تب چیف جسٹس جناب امر اتیا بندیال تھے، اور ان پر سرکاری حلقوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، کیونکہ اہل سرکار کو ان کا رویہ پسند نہ تھا۔ بندیال صاحب دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، گفتگو ہمیشہ ان کی بڑی مہذب رہی ہے، لہٰذا سرکار کی طرف ان کا لہجہ ترش تو نہ تھا، لیکن اصل اعتراض تو ان کے فیصلوں پر ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے ان پر خاصا پریشر بھی پڑتا رہا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب یہ پٹیشن ان کے سامنے آئی انہوں نے سب کو مؤخر کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ان پٹیشنوں پر کارروائی شروع کی اور ان کو سننے کے لیے ایک فل بینچ مقرر کیا۔ اگر قاضی صاحب چاہتے تو وہ بھی ان پٹیشنز کی سماعت کو مؤخر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اور اس نہایت ہی اہم اور حساس مسئلے کی فوری سماعت کا حکم صادر کر دیا۔ ایک اور بات پر بھی ان کو سراہنا بنتا ہے کہ انہوں نے کوئی مرضی کے جج صاحب بینچ میں شامل نہیں کیے۔ جو بینچ چنا گیا، پھر اس نے وہ فیصلہ سنایا کہ مایوسی میں ڈوبی قوم کو ایک دلاسا ملا ہے کہ اندھیری شب تو ہے، لیکن شب ہی تو ہے، کتنی دیر رہے گی، اور جیسے بھی شب ہو طلوع آفتاب بھی تو ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے تو ایک خاص قانون کے بارے میں، پر اس کے اثرات بہت دور جانے والے ہیں۔ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ قانون اور آئین پر جتنی بھی چڑھائی کی گئی ہو، قانون اور آئین موجود تو ہیں، اور جب تک وہ موجود ہیں ان کے محافظ ہر برحال نامساعد حالات میں بھی سپریم کورٹ ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ اتنی درخشاں نہیں۔ چیف جسٹس محمد منیر سے لے کر بہت سے چیف جسٹس صاحبان تک اعلیٰ عدلیہ مسلط پسندی کی شکار رہی ہے۔ آئین پر حملے ہوتے رہے، جمہوریت پر پامال ہوتی رہی، اور اقدام کے لیے اعلیٰ عدلیہ عذر تلاش کرتی رہی، اور ایسے عذر کے وہ ہمارے آئینی روایت کا حصہ بن گئے، اور بار بار کی پامالی کے بعد وہی عذر جو پہلے تراشے گئے تھے انہی کا سہارا لیا جاتا رہا۔ نظریہ ضرورت انہی جوازوں کا ایک نام ہے۔ جمہوریت کھلونا بنتی رہی، اور اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے
नहायत खूबसूरती से तराशी गई जवाब सामने आते रहे। हम जैसे तो अब भी सोच रहे थे कि फिर से ऐसा ना हो जाए। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कि ताकत का झुकाव एक तरफ है, सियासी निज़ाम बुरी तरह मजरू हो चुका है और मखसूस मकतब फ़िक्र के सियासतदानों ने अपनी बदनामी करवाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। वसवसे अगर थे तो उनका एक बैकग्राउंड भी था। आइन का इतनी बार खिलवाड़ हुआ है कि इस बार भी होता तो किसी ने क्या एतराज़ करना था। इंतखाबात का मसला देख लीजिए। बंदियाल साहब का फैसला था कि पंजाब में 90 दिन में इंतखाब हो। उस फैसले की किसी ने कोई परवाह की। कौमी असम्बली अपनी मियाद पूरी करके बर्खास्त हो चुकी है, लेकिन आइन के तहत नए इंतखाबात का कोई वाज़ेह निशान नहीं। तो इस सूरत हाल में मर्जी की अदालतों के बारे में कुछ भी फैसला हो सकता था। कानूनी जहन जब अज़र और बहाने तराशने लगे तो उनकी जहानत की कोई हद नहीं होती। भोंडे से भोंडे इकदाम के लिए भी बहाना ढूंढ लिया जाता है, लेकिन सलूट जाता है इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के लिए कि बगैर किसी लगी लिपटी के इसने फैसला सुना दिया है। आइनी तकाजे भी कुछ मुकाम रखते हैं और इन तकाज़ों के तहत मनपसंद अदालतों का कोई जवाज़ नहीं। जब शब की तारीकी गहरी हो तो कहीं से भी उजाला नज़र आए तो आंखों में उम्मीद पैदा हो जाती है। इस फैसले ने भी ऐसा ही किया है। कुछ तो उम्मीद बंदी है कि आला अदलिया हमारी ज़िंदा है और कानून और आइन की उसे फ़िक्र है। इंतखाबात के केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगना है। देखते हैं क्या होता है।